تو کھلی کچہری تو ہوئی کہ میں نے اسمبلی میں اس دن یہ بات چھیڑی اور میرا مائک بند کر دیا گیا نا. اس میں پیسہ لگاتے پورا نہیں تو آدھا تو اس پہ لگایا جائے کہ جب ہمیں تیل کے پیسے دیں گے, ہماری گاڑیوں کو مرمت کریں گے تو گاڑی ٹھیک ہوگی, تیل ہوگی تو ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے. ایجوکیشن میں پوسٹنگ ہے جو کر رہے ہیں اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین, موجود ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ختیجہ بی بی. گزشتہ دنوں چترال میں ترقیاتی فنڈز میں خرد برد کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئے تھے, کچھ الزامات لوگوں نے لگائے تھے. اس حوالے سے میڈم چونکہ چترال کا دورہ کر کے بھی آئی ہیں تو یہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر کی چترال نے کوئی کمیٹی بھی بنا دی تھی کہ مبینہ بدعنوانیوں کے الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ جانتے ہیں ختیجہ بی بی ایم پی اے سے. میں نے اسمبلی میں جو بات کی تھی ارندو میں جو حالات تھے تو کھلی کچہری تو ہوئی, تو اس پہ میں مختلف لوگوں سے, اداروں والوں سے بھی ملی اور ابھی میں خود بھی لور چترال کا دورہ کیا, مختصر دورہ کیا. میں مختلف جگہوں پہ سرکاری لوگوں سے بھی ملی. دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ وہی مسئلے وہ مسائل کی. میں نے اسمبلی میں اس دن یہ بات چھیڑی اور میرا مائک بند کر دیا گیا نا. تو دیکھیں جب تک ہم اسمبلی میں جو چیز اگر ایک فنڈ ہمارے علاقے کے لیے, چاہے وہ اپر ہے لوور, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں کسی جگہ بھی آتا ہے, تو دیکھیں چترال میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دفعہ ایم پی اے کافی ہمارے وہاں سے. اگر ابھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی سے بھی ہمارے ایم پی اے, جمعیت سے بھی ہیں, نون لیگ سے بھی ہمارے ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے ہیں اور اے این پی سے بھی ہیں, مگر ہم اپوزیشن میں ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا. جو فنڈ دیا گیا ہے, جو فنڈ چترال کے نام پہ لیا گیا ہے, تو ظاہر ہے ابھی اس دن کسی میڈیا والے نے, پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا, کوئی اور تھا, اس نے کہا تھا کہ کرپشن کے حوالے سے سی ایم نے ایکشن لیا, تو آپ کیا کہتی ہیں. تو میں کہتی ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, N1 چترال ہے تو چترال سے شروع کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر اس میں پیسہ لگاتے پورا نہیں تو آدھا تو اس پہ لگایا جائے. جیسے ایک پل سوشل میڈیا پہ, آپ بھی چترال سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ نے ایک پل دیکھا ہوگا کہ اس میں 4 لکڑیاں جو ڈالی گئی ہیں اور 18,75,000 کوئی 19-20 لاکھ کا وہ تھا. تو لوگوں نے, میڈیا بھی بتایا اور اس کا پروف بھی موجود ہے, اب تک اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا کہ یہ پیسہ کہاں گیا. 19 لاکھ یا 18 لاکھ کیا چیز ہے کہ اس میں 3 لکڑیاں لگائی ہوں. 3 لکڑیوں کی قیمت کیا ہے, یا کچھ اس میں بنایا ہو, کیونکہ وہ لکڑیاں تو کوئی عام گاؤں کے لوگ بھی لگا سکتے ہیں وہاں پہ. تو میں کہ جو فنڈ چترال کے نام پہ لیا گیا, تو میری گزارش یہ کہ پورا نہیں تو آدھا تو اس پہ لگایا جائے. جیسے ارندو میں کالج موجود ہے, وہاں پہ مطلب کلاسز شروع ہونی چاہیے, ٹیچران جو ہے وہ کہاں پہ ہیں, اس پہ تالا لگا. تو آپ کہتے ہیں تو تالا نہیں لگا, تو جب میں یہ بات کرتی ہوں تو ایک بندے کو وہاں پہ بٹھا کے ایک ویڈیو جاری کرتے, نہیں یہ تو یہاں پہ ہے. وہ ظاہر ہے وضاحت انہوں نے کرنی ہے. ایسے وہاں پہ اسکول ہے, ابھی تو چھٹیاں ہوگی, سردیاں ہیں, تو جو ٹیچران اس نام پہ وہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں دے رہے. بات رہی اسپتال کی, تو ابھی میں نے ڈی ایچ او صاحب سے بھی میٹنگ کی, ایم ایس سے بھی کی. ایم ایس صاحب جو ہے اپنے بلبوتے پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈی ایچ او صاحب نے پوری ڈیٹیل مجھے دی. اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو 35 لاکھ 40 لاکھ جو ایک گاڑی ہوتی تھی, ہم یہ دوائیاں وہاں مختلف علاقوں میں لے کے جاتے تھے, وہ پیٹرول کے جو پیسے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. کہ جب ہمیں تیل کے پیسے دیں گے, ہماری گاڑیوں کو مرمت کریں گے تو گاڑی ٹھیک ہوگی, تیل ہوگی تو ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے. ابھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائیاں موجود نہیں ہوتی, تو ہم گھر گھر تو جاتے ہیں, مگر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹیبلٹ کی یا اس طرح کی, تو ہم کیسے کریں. ابھی ارندو میں بھی ہیلتھ ورکر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اسپتال انہوں نے کہا کہ ہم 1 ویک اس طرح ہم ایک ڈاکٹر بھیجیں, وہ بھی اچھی بات ہے, چلے نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ بھی ہو جائے. مگر وہاں پہ آپ ایسی دوائیاں دیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق, جو انسان کو سر درد میں ہوتی ہے, انفیکشن ہوتی ہے. کیونکہ میں خود عورت ہوں تو میں گھر گھر جاتی ہوں. وہاں پہ میں نے پہلے بھی اسمبلی میں بھی یہ بات کی, وہاں پہ بچیوں کی, نابالغ بچوں کی شادیوں, ٹھیک ہے, وہ اسلام میں بھی جائز ہے, شادیاں ہوتی رہتی ہیں, مگر بات وہی ہے کہ دیکھیں اگر وہ شادی کرتی ہے, اس کا بچہ پیدا, تو اس کے لیے دوائی تو وہاں پہ ضروری, وہ کہاں جائے گی. میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ مسئلے ہمارے علاقے میں, ٹھیک ہے, شہر میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, پرائیویٹ جگہ پہ بھی جا سکتا ہے, سستی ٹیکسی بھی لے سکتا ہے, مگر ہمارا ایریا پہاڑی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس گاڑی نہ ہو تو وہ گاڑی بک کرواتا ہے, اس میں 20-25-30 ہزار, اور اس کے آنے جانے ہوٹلنگ میں تو بے تحاشا پیسے لگ جاتے ہیں. تو اسی سے بھی کہتے ہیں دوائیاں آپ لیں, کچھ دن کھا کے پھر واپس آئیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا میڈم, تو اداروں کی جو ناقص پرفارمنس ہے یہ تو ہر جگہ ہے, وہ جو مختلف خاص منصوبوں میں جو کرپشن کی باتیں کی گئی تھی, جیسے آپ نے ایک پل کا ذکر کیا, وہ جنجریت میں جو پل ہے, پھر اس طرح ششکو روڈ پہ نام پہ کوئی کاغذات میں کوئی 1.5 کروڑ روپے کی رقم ان لوگوں نے ظاہر کی تھی, لیکن وہ لوگ پھر آئے تھے ڈپٹی کمشنر لوور چترال کے پاس, پھر کمیٹی بنی تھی, تو اس کی کیا کوئی پیش رفت کہ ششکو روڈ پہ کتنا خرچہ ہوا تھا ایکچوئل, اور
वहाँ पे क्या हुआ था, वो जो पुल की बात थी कि बड़ी वायरल हुई थी कि वो चार लकड़ियाँ वहाँ पे लगी हैं और कह रहे हैं कि इस पर 18-20 लाख इस पर खर्चा आया है। इस तरह के और कई प्रोजेक्ट्स से जिनके बारे में कहा गया कागज़ों में तो मिलियंस में वहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन अमली तो कोई काम नहीं हुआ था। तो फिर आपने क्या देखा और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्या कहने इस हवाले से? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम तो ये चीज़ें कहते हैं कि असेंबली में बोलें, तो हमें बोलने का कहते हैं ना, हम पीटीआई वाले कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, तो मैं कहती हूँ अपोजिशन वाले आज़ाद नहीं हैं। जब तक हमें असेंबली में बोलने नहीं देंगे हम आज़ाद नहीं। तो ज़ाहिर है आप भी, आपके थ्रू ही हम ये चीज़ें बोलेंगे। लेकिन इन्होंने जो कमेटी बनाई, मुझे सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इन कमेटी में ये किन लोगों को लेके आए? ये तो उन्हीं लोगों को लेके आए जिनको उन्होंने फ़ंड दिया हुआ है। पुल वाली बात वही है कि देखिए, वो खुली किताब है, पुल की भी तस्वीर मौजूद है, उसकी डिटेल सब कुछ सबको पता है, तो उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो इदारों की मैं बात करूँ, ठीक है, बेशक मेरी हुकूमत नहीं, मगर एमएस, अभी उसका नाम मुझे भी सही याद नहीं है, एमएस ने, देखे वो एक एमएस है, उसने डीएचके हॉस्पिटल में, जी आपको उसका नाम भी पता होगा, तो वो मैंने विजिट किया, अचानक किया, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था, मगर उसकी अच्छी कारकर्दगी थी कि। तो दूसरी बात करप्शन की बात मैं साफ साफ बताऊँ, एजुकेशन में पोस्टिंग है जो कर रहे हैं उस पर ठीक ठाक पैसे ले रहे हैं। जितने भी सरकारी मुलाजमत अब पोस्टिंग हो रहे हैं, मैं साफ साफ बता रही हूँ कि उस पर पैसे ले रहे हैं, लाख ले रहे हैं, चाहे 50 ले रहे हैं, चाहे 1.5 लाख या 2 लाख, सिर्फ तबादलों पे ले रहे हैं। तो इस पे देखिए, ये भी एक वो है, उसमें जो जायज़ जिसका हक है उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं ये भी कह रही हूँ कि 3 साल में एक बंदा कहीं पे मौजूद है, ठीक है, उसको आप तबादला उसका कर दें, मगर 3 या तो कि 1 महीने में अगर बंदा तबादला हो तो समझ जाए कि वो सिफारिश पे गया और रिश्वत पे वो गया हुआ है। और मुख्तलिफ इदारों से जो अफसरान में, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो ये बात कह रहे हैं कि हम कहाँ से पैसा लेके आए। ठीक है, मैं यहाँ पे डीएचओ कह रहे हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरी दवाइयों के लिए पैसे या दवाई जो फ़ंड हमें मिलता था वो नहीं मिल रहा, जो दवाइयाँ हमें मिल रही हैं वो नहीं मिली, जो गाड़ियाँ हमारी हैं उनकी मुरम्मत नहीं हो रही, उनके लिए तेल नहीं दे रहे, तो हम आगे कैसे काम करें? बात तो उनकी सही है, जब हम एक इदारा बना रहे हैं, मैं कहती हूँ ना, आप नई नई चीज़ें ना बनाएं, जो इदारे मौजूद हैं उनको ही आप, जो फ़ंड जो मिलता था, मैं कहती हूँ वो जो फ़ंड पहले मिलता वही फ़ंड आप उनको दें। कहीं पे पता चल रहा है कि 6-6 महीने से फ़ंड नहीं मिल रहा, दवाइयों के लिए पैसे नहीं मिल रहे, तो ये सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि अपने इदारे, अपने इलाके, फिर लोगों ने खुल के आपको वोट दिए, उनका ख्याल रखे। तो मैं कहती हूँ जब तक हुकूमत खुद एक्शन नहीं लेगी, ना अफसर अपना किरदार अदा करेगा, ना मुलाजिम करेगा, और ना तरक्की हो सकती है। तो मैं सीएम साहब से यही कहूँगी, अगर उसने कहा है कि मैं करप्शन पे काबू कर रहा हूँ, करप्शन पे मैं लगा हूँ, तो सबसे पहले चित्राल से NA1 से शुरू करे कि आपके जो फ़ंड आपने दिए वो कहाँ खर्चे, उसकी हमें मतलब हमें दिखाएं कि कहाँ हुआ है, और जो 2 लकड़ियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं पुल के नाम पे 18-19 लाख, वो किसने खाया? खदीजा बीबी, MPA का कहना है कि वज़ीर आला अगर सूबे से करप्शन ख़त्म करने में अगर वो संजीदा हैं तो सबसे पहले ज़िला चित्राल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लें, और वहाँ जो तरक्याती मनसूबों में जो खुर्दबुद हुई है या जहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जो करप्शन की बातें हो रही उनकी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कैमरामैन असद अली के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।